السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی ویڈیو میں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی منسلک یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ شیخ محمد یونس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آخر تک اس واقعہ کو سنائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دوائی وغیرہ لے چکے وہاں سے بٹالہ سے، تو جب واپس قادیان آپ پہنچے تو آپ کو رات کا وقت ہو چکا تھا، لیٹ رات کو پہنچے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ جو دوائی لینے کے لیے گئے تھے تو وہ دوائی جو ہے وہ پیش کر دی، اور اس کے بعد اجازت مانگی کہ حضور مجھے اجازت ہو، میں اب گھر جا سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نور الدین، جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے میرے سامنے بتایا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کیا، تو کم از کم اتنا بتا دیتے کہ بھئی میں جا رہا ہوں تو میں کچھ پیسے ہی آپ کو دے دیتا کہ آپ کے پاس تو کوئی بے سر و سامان، آپ بھاگ گئے، بس چلے گئے، تو اچھا ہوتا اگر مجھے آپ بتا کے جاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب سے میری مدد کر دی۔ تو حضور ہنس پڑے۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ گھر چلے گئے۔ تو گھر جب گئے تو بعض دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ گھر جب پہنچے تو چونکہ لیٹ 9-10 بج چکے تھے، تو پوچھتے ہیں گھر والے کہ اچھا جی جناب، پھر وہ آپ لیٹ آئے ہیں تو کھانا شانے کا سنائیں۔ کہنے لگے کھانا تو کھانا ہے ابھی۔ تو آگے سے بیگم صاحبہ نے کہا کہ اچھا جنہوں نے کام تسی گئے سی تو اتنے لیٹ آئے تو انہوں نے کھانا نہیں پوچھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ایسی، وہ تو میں بتایا بھی نہیں ان کو، تو بہرحال میں جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہو گیا، اور بس میں آپ کی خدمت میں وہ دوائی پیش کر کے تو میں واپس آ گیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اتنی بات کہہ کے تو میں نا وضو کیا، تو میں نے کہا کہ بھئی 2 نفل پڑھ لوں سونے سے پہلے، میں پڑھتا ہوں اکثر، تو میں نوافل کے لیے میں کھڑا ہو گیا مصلی ڈال کے۔ تو ابھی کھڑا ہوا ہی ہوں، ابھی میں نے نماز نفل نہیں پڑھے، تو باہر دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں نے کہا کہ اچھا اس ٹائم دروازہ کھٹکا ہے، تو پتہ تو کر لوں پہلے کہ کون ہے۔ تو وہ دیکھا تو باہر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود تشریف فرما ہے، اور ہاتھ میں گرم گرم چاول اور بیچ میں دودھ ڈالا ہوا وہ پلیٹ ٹرے میں رکھی ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ نور الدین، مجھے بعد میں خیال آیا کہ وہ نور الدین تو آج لیٹ آیا ہے کافی، تو اس نے تو ابھی کھانا نہیں کھایا، تو یہ چاول جو ہے نا یہ میں نے خود تیار کیے ہیں اور دودھ ڈالا ہے، تو یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دیکھیں کیسا اس توکل کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بدلہ عطا فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نبی اور خدا تعالیٰ کے جو امام الزمان ہیں، امام مہدی ہیں، وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلح بنا کے بھیجا ہے، معمور من اللہ ہے وہ۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس توکل کرنے کے اور آپ کی روحانیت کے نتیجے میں جو آپ کو قربانی آپ نے پیش کی اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اجر آپ کو عطا فرمایا، اور وہ بابرکت ہاتھوں سے پکے ہوئے وہ چاول اور دودھ آپ کو کھانے کے لیے نصیب ہوئے، جو کہ آپ کے لیے بہت ایمان کا ایک باعث بھی بنے، اور وہ برکت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے چاول اور دودھ کھانے کی برکت جو تھی وہ بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو برکات ہیں وہ تو بہرحال بے شمار ہیں، اور اسی طرح اب آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ روا کا بھی ساتھ ہی سنا دیتا ہوں۔ جی، مثلا جس زمانے میں قادیان جب روا میں جلسہ ہوتا تھا تو لنگر نمبر 1 میں اور بلکہ 2 میں بھی لکڑی سے تنور جو تھے وہ گرم کیے جاتے تھے، اور سوئی گیس اس نہیں تھی۔ تو یہ جس زمانے میں سوئی گیس کا دور آیا، روا میں سوئی گیس لگی ہے، تو اس زمانے میں ہم جامعہ احمدیہ میں
अभी नए नए तालब इल्म थे, तो उस ज़माने में हमें ईद का मौका था। तो ईद के मौके से ज़रा पहले रमज़ान का महीना था, बल्कि तो रमज़ान का महीना था, तो ये वकार अमल शुरू हुआ 2-3 दिन ईद से पहले। तो ईद भी हमें उसी वकार अमल के दौरान में ईद भी आ गई। तो ईद के मौके पर फिर आम दिनों में तो ये हुआ कि वो खाना पकवा के जामिया के हॉस्टल से तो तालिब इल्मों को खाना 3 टाइम वहीं पे, जहाँ पे लंगर नंबर 1 है स्टेशन के सामने रवा में, तो वो तो हम वकार अमल ये था कि चूँकि वो सारे तनूर जो पहले लकड़ी से जलाए जाते थे, उन सब को ज़मीन को खोद के सारी मिट्टी बाहर निकाली और दोबारा वो सुई गैस के जो चूल्हे थे वो फिट करके ऊपर तनूर फिक्स करके फिर उसके ऊपर, तो ये एक मेरा ख्याल है कि कम से कम 10 दिन या 15 दिन का ये वकार अमल था, बहुत बड़ा, जो कि जामिया के तमाम तालिब इल्म जो थे उस वकार अमल में शामिल हुए। तो उस वकार अमल में जो शामिल होने के एंड पे ईद के दिन जो वाक़या हुआ वो ये था कि खाने के साथ फिर हमें ज़र्दा और पुलाव भी वो तलबा के लिए कि ये इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, तो अब ईद का भी दिन है और इन्होंने वकार अमल भी किया है, तो उनकी खिदमत में ये जो अच्छा खाना पेश किया जाए। तो लेकिन उसमें एक लतीफ़ा ये हुआ कि हमारे एक नसीम बाजवा साहब हैं, वो आजकल लंदन में बैतुल फतूह के इमाम हैं, जो खिदमत वहाँ वक्फ़ ज़िंदगी की हैसियत से अपनी खिदमत बिजा ला रहे हैं। तो वो तालिब इल्मी के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा शर्मीले थे, और अगर फ़र्ज़ करें भूखे भी हैं तो उन्होंने कुछ या कोई चीज़ खाने की ज़रूरत है तो उन्होंने किसी से मांगनी नहीं है, या किसी से वो पूछनी भी नहीं है, तो खानी भी नहीं, पूछनी भी नहीं, इतने शर्मीले थे। तो हज़रत मीर दाऊद अहमद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो उनके ऊपर भी ये असर था कि ये तो मुबल्लग बनने हैं, अगर मुबल्लग इतना ही शर्मीला हो तो ये तो लोगों से बातें कैसे करेगा और लोगों से तबादला ख्याल कैसे करेगा। तो ये मीर दाऊद अहमद साहब को ये उनके ऊपर असर था। तो लेकिन जब वो खाना पेश हुआ, ईद का खाना जब तलबा को दिया गया, तो मीर दाऊद साहब ने चोरी से खामोशी से कहना चाहिए, तो सारे तालिब इल्मों को बता दिया कि भाई खाना जब शुरू हो जाए तो बाजवा साहब को आपने खाना साथ खाने नहीं देना और देग से लेने भी नहीं देना। तो बाजवा साहब को मीर साहब ने ये कहा कि आपने खुद देग से खाना लेना है, फिर आपने खाना है, और सारे तालिब इल्म को कहा कि बाजवा साहब को खाना लेने नहीं देना। तो ये एक मीर दाऊद अहमद साहब बड़े ज़ीरक इंसान थे और बड़ी मोहब्बत प्यार करने वाले इंसान थे, लेकिन वो तलबा की तबाय को, तलबा के उठने को, बैठने को बहुत गौर से देखते थे, और ये इस बात की टो में रहते थे कि खुदा न खास्ता इनमें से किसी में कोई कमी ना रह जाए। तो हुआ फिर ये कि वो सारे तलबा जो थे वो खाना खा रहे थे, तो बाजवा साहब ने प्लेट पकड़ी और कोशिश की कि वो देग के पास जाके तो खुद खाना डाले। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन तलबा उनको नज़दीक ही नहीं आने देते थे। बाजवा साहब को धिक्का मार के पीछे कर देना, फिर धिक्का मार के फिर इधर कर देना, फिर तो वो बाजवा साहब जो है ना, उनकी काफ़ी फिर मतलब है कि वो उन्होंने सोच लिया कि अगर मुझे चाका ही आता रहा, मैं शर्माता ही रहा, तो इसका मतलब फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो भूखा भी रहना इस वक्त मुश्किल है क्योंकि सुबह से वकार अमल जारी है। तो बहरहाल बाजवा साहब ने फिर काफ़ी कोशिश की, तो बिल आखिर बाजवा साहब जो थे वो खाना लेने में कामयाब हो गए, और मीर दाऊद साहब ये सारा तमाशा देख रहे थे और महजूज हो रहे थे, और सारे तलबा भी इस वाक़या से बहुत महजूज हुए, और बिल आखिर बाजवा साहब को खाना भी वहाँ नसीब हो गया जो ईद का खाना था, और ज़र्दा और पुलाव जो था वो बाजवा साहब ने खूब मज़े ले के फिर खाया। तो बहरहाल ये एक हमारी यादगारी वाक़या है जो कि बहुत दिलचस्प है, और मीर दाऊद अहमद साहब हमेशा हमें याद रहते हैं इस किस्म के वाक़यात वो जब उनके साथ होते थे। एक उनकी वकार अमल के सिलसिले में एक ये भी बात है कि अगर तलबा को कहा है कि 1 बजे आना है, तो 1 बजने से 5 मिनट पहले आप ख़ुद वहाँ मौजूद होते थे। अगर तलबा को जो टाइम दिया है
اس ٹائم کے مطابق وہ خود پہلے موجود ہوتے تھے. اسی طرح ہم نے ان کو یہ وقت کی پابندی سکھانے کے لیے تھا. تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ شام کو 5 بجے وہاں پکنک ہوگی. ہم نے میر داؤد صاحب کو دعوت دی جا کے. تو میر صاحب وہاں 5 بجے پہنچ گئے, ہم نہیں پہنچے. تو میر صاحب پہنچ گئے, ہم بعد میں پہنچ رہے ہیں. تو میر صاحب کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ بھئی عجیب ہے, میں تو اس بات کی کوشش میں ہوتا ہوں کہ ان کو ٹرین کروں کہ بر وقت پہنچے اور وقت پہ حاضر ہوں, لیکن یہ تو آدھا گھنٹہ کوئی پیچھے آ رہا ہے, کوئی کچھ آ رہا ہے, کوئی کچھ آ رہا ہے. تو بہرحال میر داؤد صاحب پھر ناراض ہوئے اور واپس چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ ایک دوسری پکنک کریں اور اس میں پھر سارے پیسے آپ کو ڈالنے پڑیں گے. چنانچہ وہ اس پکنک سے واپس میر صاحب چلے گئے. پھر ہم نے دوسری پکنک کی, ہم پہلے وہاں پہنچے اور میر صاحب پھر اپنے وقت پہ وہاں حاضر ہوئے, سائیکل پر گئے, اور وہ روا سے تقریباً 12 میل 15 میل دور تھا وہ جگہ. لیکن میر داؤد صاحب صبح وعدہ وقت پہ پہنچے اور سائیکل پر پہنچے, اور ایک باغ میں وہ پہنچے میر صاحب. تو باغ میں پھر الحمدللہ ہمیں وہاں پکنک بھی کی اور کنوں بھی کھائے اور وہاں بہت انجوائے کیا. اور میر داؤد صاحب اور ساتھ محمد دین ناز صاحب تھے. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک دوسرے استاد بھی تھے. تو الحمدللہ ہم جامعہ کے جو ایک کلاس کے طالب علم 15-20 تھے, جس میں شیخ نعیم صاحب بھی تھے, اسی طرح بعض اور طالب علم تھے. تو ہمیں بہت مزہ آیا اس پکنک میں, اور میر داؤد صاحب کے ساتھ ہمیں یہ پکنک منا کے بہت ہی لذت محسوس ہوئی. جناب شیخ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے کیسے کیسے ایمان افروز واقعات سنائے. یہ ہمارے بزرگوں کی ایک ادا ہوتی ہے کہ کس طرح مربیان کو تیار کرنا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اس وقت کس کو کہ کون سی چیز کی ضرورت ہے. ہم نے کئی واقعہ سنے ہیں کہ کوئی دوست نے سنا کہ حضرت مسیح موعود نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے, اس کو فالج ہو گیا ہے. تو جب دیکھنے گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے سامنے وضو کیا اور ان کو دکھا دیا کہ مجھے فالج کوئی نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی سوال کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہے, تو وہ سوال جو ان کی جیب میں ہوتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے پوچھ لیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انسان کو سمجھانے کے تربیت کے واقعات ہیں جو نہایت ہی ایمان افروز شیخ یونس صاحب نے جو سنائے ہیں. ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں, کیونکہ ان واقعات کا ہمیں پہلے کوئی علم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اور واقعہ سنائے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.